السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، بریک کے بعد پھر پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ایکسپرٹ کی ایفرٹ سے ہمارا وہ تکنیکی مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی میں آپ کو چند تحریریں اور حوالے سکرین پر دکھاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا۔ آپ اپنے سوالات تیار کر لیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں ان میں سے کسی کی وضاحت طلب کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ میں جو بات کر رہا تھا سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ یہاں میں نے عرض کیا، ایک تو ثُمَّ جَاءَكُمْ، یہ جو الفاظ ہیں بتا رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، اور پھر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ بھی بتاتا ہے، ماضی کا صیغہ ہے کہ اے میرے نبیو جب تم پر کتاب و حکمت آ چکیں گے، تم اپنا وقت گزار چکو گے، تو اس کے بعد میرا رسول آئے گا۔ اور پھر آگے مصدق لما معکم، پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہیں ملے گا، اس کی وہ تصدیق کریں گے۔ اب ہر سمجھدار بندہ جس کی عقل سلامت ہے وہ سمجھتا ہے کہ تصدیق کرنے والا بعد میں آتا ہے۔ پہلے کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے، کوئی بات پیش کرتا ہے، اور بعد میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تصدیق کرنے والا پہلے ہی تصدیق کر دے کہ فلاں آدمی جو کچھ لکھے گا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تصدیق کیسی ہوئی؟ تصدیق بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے آنے والے بعد والوں کے لیے مبشر ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے پہلوں کے لیے مصدق ہوتے ہیں یا پھر مکذب ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم مصدق ہو، پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہو، تو جو پہلے آئے انہی کی آپ نے تصدیق کی، اور جن کی آپ نے تصدیق کی وہ سچے، اور جن کی آپ نے تصدیق نہیں کی وہ جھوٹے، بلکہ جن کے بارے میں بتا دیا، بشارت دے دی، بشارت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی اس حوالے سے ٹھہرے کہ آپ نے بشارت دے دی کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، پیشین گوئی کر دی۔ یہ ہے آپ کی پیشین گوئی، اور وہ ہے آپ کی تصدیق کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جو کتابیں لے کے آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ سچا پیغام تھا، وہ سچے نبی تھے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک روایت یہ سکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ہائی لائٹ آپ دیکھیں۔ قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و ابن عمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ لَئِن بَعَثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ لَئِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ أَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب آ جائے، پیغمبر اسلام آ جائیں، تو تم ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا۔ ہر نبی سے
جو بھی جس کو بھی نبوت کا منصب ملا ہے اس سے اللہ نے یہ عہد لیا۔ اب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آئے جو لوگ، وہ کیا اس لسٹ میں آ سکتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آ جائے؟ یہ عجیب بات ہوگی کہ جو پہلے آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے عہد لے رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی تصدیق بھی کرنا، اور پھر اپنی امتوں کو بھی کہنا کہ وہ بھی اگر اپنی زندگی میں اس نبی کو پالیں، میرے اس رسول کو پالیں، تو اس پر ایمان بھی لائیں، اس کی تصدیق بھی کریں اور اس کی مدد بھی کریں۔ تو یقیناً تمام انبیاء آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، تب ان کی یہ تصدیق جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے یہ عہد تب ثابت ہو سکتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئیں، اور جو آپ سے پہلے آئے وہی نبی جنہوں نے آپ کے بعد دعویٰ کیا وہ جھوٹے، وہ کذاب، وہ دجال، وہ نبی نہیں بلکہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اور یہیں میں آپ کی خدمت میں ایک اور روایت بھی جو اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہے، اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن وہ نشر مقرر کے طور پر اور کھند مقرر کے طور پر میں یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے مطلب میں اور ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو ان کے پاس تورات کے کچھ اوراق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو ایک یہودی مجھے مل گیا، اس نے مجھے تورات کے جوامع اس میں سے چند اہم باتیں بتائی ہیں، وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ الا اعرضھا علیکا، کیا میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ کیا یہ اوراق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے کہا الا تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر دیکھتے نہیں ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا تاثرات آ رہے ہیں؟ فقال عمر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں رب نہیں چاہیے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، ہمیں کوئی اور دین نہیں چاہیے، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم مطمئن ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں، ہمیں کوئی اور نبی نہیں چاہیے۔ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان پر پھر غور کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تورات کے صحیفے پیش کیے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ نعرہ ختم نبوت لگایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی رسول کو جو پہلے گزر چکے ان پر ہمارا ایمان، لیکن ان کو ہم اپنا وہ مطاع یا ان کی ہم پیروی آپ کے ہوتے ہوئے نہیں کرتے، ہم آپ کی رسالت پہ راضی ہیں۔ بے محمد رسولہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے رسول ہونے پر خوش ہیں، ہمیں اور کوئی نبی نہیں چاہیے۔ فسرِّ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا تھا
تو حضور کا چہرہ نارمل ہو گیا، وہ غصے کے آثار دور ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو اصبح فیکم موسیٰ علیہ السلام ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم والذی نفس محمد بیدہ، قسم بخدا، قسم بخدا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارے اندر آج موسیٰ آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قادیانیوں کے لیے یہ الفاظ بڑے غور ہیں کہ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مِرْزَا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ، اگر تمہارے اندر کوئی مرزا آ جائے، کوئی مدعی نبوت آ جائے اور تم اس کی اتباع کرو تو گمراہ ہوگے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو جلیل القدر رسول ہیں، جنہیں قادیانی بھی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد بھی مانتے ہیں، بڑے عظیم رسول ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر آ جائیں تو تمہیں ان کی اتباع کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جن کی پوری زندگی مرزا صاحب کے الہامات اور ان کے دعوی کے گرد گھومتی ہے، اور امت مسلمہ کا 1300 سال کا لٹریچر چھوڑ کر صرف روحانی خزائن، اور پھر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح تفسیر نہیں کی، صحیح پوری تفسیر نہیں کی، پوری تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے، تو کیا یہ رسول اللہ کو چھوڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ اور پھر اگرے الفاظ سماعت فرمائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، سنو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، تم مسلمان، مسلمانوں کے علاوہ، امت مسلمہ کے علاوہ کوئی طبقہ، کوئی گروہ میرے حصے میں نہیں آیا۔ وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں میں سے صرف میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ کوئی امتی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی شیخ چلی نبی تمہارے حصے میں نہیں ہے۔ نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ اور امتوں میں سے تم میرا حصہ۔ نہ قوموں میں سے، امتوں میں سے کسی اور امت کا میرے ساتھ تعلق ہے، تم میری امت ہو، امت مسلمہ، اور میں تمہارا نبی ہوں۔ سامعین و ناظرین، ابھی ہم کالز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک تحریر جو ابھی میں نے پہلے اس کا حوالہ پیش کیا تھا لیکن سکرین پر آپ کو دکھا نہیں سکا تھا، وہ آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو وہ حق الیقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، شنیدہ کہ بود ماند دیدہ، کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کی طرح نہیں ہوتی۔ خبر مشاہدہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو بالکل اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کو سنائی تھی وہ آپ کو دکھاؤں بھی تاکہ آپ کو وہ یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ یہ ہے وہ آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3، اس کا ایک حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو میں نے پیش کی۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی یہ تفسیر، جو 700 ہجری میں پیدا ہوئے اور 774 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو وہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ آپ سکرین پر یہ ہائی لائٹ جو ہے تحریر یہ دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہذہ اکبر نعم اللہ عز وجل علی ہذہ الامت حیث اکمل تعالی علی لہم دینہم،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب وہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے محتاج نہیں ہیں، انہیں کسی احمدیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نام نہاد احمدیت، ویسے یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی محمد بھی ہے، احمد بھی ہے اس حوالے سے، لیکن غلام احمد اس کے نام پر جو لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور احمدیت کا نام دیا گیا، فرمایا اس کی امت مسلمہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میں محمد سلیم بول رہا ہوں ہالینڈ سے۔ جی سلیم صاحب۔ جی علامہ صاحب، وہ میرا اس موضوع پر تو نہیں ہے سوال میرا کچھ اور ہے۔ وہ میں نے یہ پوچھنا تھا علامہ صاحب کہ جب ہم مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر تو کچھ حضرات مصافحہ کرتے ہیں، تو کیا یہ شریعت کا حکم ہے اس پہ کہ یہ کیا یہ سنت ہے یا مستحب ہے، واجب ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس عیادت کے لیے جائے تو کتنی دیر اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، ہالینڈ سے سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جو سوالات پیش کی ان کا جواب میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، دین اسلام کے علاوہ امت مسلمہ کسی اور دین کی محتاج نہیں ہے۔ ولا الی نبی غیر نبیہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور نبی کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یہ سویڈن سے بول رہا ہوں، نام نہیں بتانا چاہتا میں اپنا۔ جی ہاں، تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کئی سال پہلے یہاں پہ ان کا مناظرہ ہوا تھا صومالی مسلمانوں کے ساتھ۔ جی جی، تو ایک یہاں پہ فلسطینی پہلے وہ احمدیت میں رہا 15 سال، تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیا، تو اس کو انہوں نے بلایا تھا۔ تو انہوں نے انشاف کیا کہ یہ ان کی تصویر کو سجدہ بھی کرواتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، تو وہ آپ کو اویلیبل وہاں پہ ہوگا، یہ اسٹاک ہولم کے اندر۔ اچھا، تو ان کو لے کے آئے تھے تو یہ لوگ بھاگ گئے تھے سارے کے سارے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو۔ بڑی شکریہ، مہربانی۔ شکریہ سویڈن سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالی تقریباً ہر ہفتے دیکھتا ہوں میں آپ کا پروگرام۔ مہربانی، بڑا مزہ شکریہ، آتا ہے سن کے۔ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احباب، میں بات کر رہا تھا ولا الی نبی غیر نبیہم، کہ مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے۔ تو یہ وہ تحریر تھی، یہ وہ حوالہ تھا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ میں نے وعدہ ایفا کر دیا ہے۔ اب کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمارے کون ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی، کون کہاں سے؟ جی میں محمد صدیق بیلجیم سے بول رہا ہوں۔ جی صدیق صاحب بیلجیم سے، جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ جی قبلہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ایک سوال ہے کہ سنا ہے کہ جب حدیث پاک بھی ہے غالباً کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حرام روزی کھلائیں گے تو قیامت کے دن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جی، سبب یہ ہوگا کہ اس کے والدہ نے جو بھی اس کو کھلایا اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا۔ اگر وہ بچہ اس وقت یہ کہے کہ اے اللہ کریم میرے باپ کو بھی میرے ساتھ بھیج کیونکہ اس نے مجھے حرام کھلایا، تو کیا اگر تقریباً 70-80 سال سے ہمارے اہل سنت علماء اور بزرگان دین نے کئی دفعہ ان کو مبالغے کا چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں اور جو غلطی ہے وہ نکل جائے، آج تک انہوں نے، ان کی اتنی اچھی اولاد ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے باپ دادے کا قرض جو ہے نا
वो नहीं उतारा। तो अगर मिसाल के तौर पे वो कर्ज नहीं उतारते तो क़यामत के दिन अगर बकौल इनके कि हम अगर जहन्नमी हैं, क्योंकि हमने मिर्जा साहब को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर हम जहन्नमी हैं तो हम अल्लाह ताला को कह सकते हैं कि या अल्लाह इस बंदे ने या इस पूरी कौम ने हमारा आज तक वहम ही दूर नहीं किया, लिहाजा अगर हमें जहन्नम में जाना है तो फिर इनको भी हमारे साथ भेज। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब को भी हमारे साथ जाना पड़ेगा जहन्नम में। दूसरी बात ये है कि अगर बकौल इनके हम जहन्नमी हैं, ये जहन्नमी हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक अगर ये जहन्नमी है तो ये तो अपनी उम्मत के साथ उनके साथ जाएंगे, यानी मिर्जा गुलाम अहमद साहब अपनी उम्मत को लेकर जहन्नम में। तो इसका मतलब ये है तो उस बेचारे की किस्मत में जहन्नम में जाना लिखा है, चाहे इनके साथ जाए या हमारे साथ। ठीक है जी सिद्दीक साहब, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी होगा। जी सिद्दीक साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप ये दलील जो आपने दी है आपकी नुक्ता आफरीनी ठीक है, लेकिन ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुरान और हदीस से जब बड़ी सराहत के साथ नुसूस मिल रही हैं इनके झूठे होने की, तो उसके बाद हमें ये बातें करना कि अगर हम झूठे हुए तो तुम भी तो साथ ही जाओगे क्योंकि तुमने हमारा मुबाला कबूल नहीं किया, तो ऐसी बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। सामीन व नाजरीन, सलीम साहब ने हॉलैंड से फ़ोन किया था और उन्होंने मसला पूछा कि मस्जिद में जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद नमाजी एक दूसरे से सलाम लेते हैं, मुसाफहा करते हैं, तो इसकी क्या हैसियत है। तो सलाम लेना नमाज के बाद मुसाफहा करना ये जायज़ है और मुतलकन मुसाफहा करना सुन्नत है, सलाम करना भी सुन्नत है, लेकिन इसमें ये ख्याल रखा जाए कि हमारे सलाम और मुसाफहा के इस अमल से किसी नमाजी को तकलीफ़ न पहुँचे। मसलन बाज़ मसाजिद में ये होता है कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और बाहर से कोई आता है और बुलंद आवाज़ से कहता है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अगरचे सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुसलमानों का शियार है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा इसलिए कि नमाजियों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, जो सुन्नतें पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अगर जमात के बाद सारे नमाजी जब नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं, या मसलन असर की नमाज है, उसके बाद जमात के बाद दुआ के बाद किसी किस्म की कोई नमाज यानी सुन्नत नफल वग़ैरह है ही नहीं और सारे खड़े होकर मुसाफहा करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मस्जिद में जाने के जो मकासद बताए गए हैं उनमें एक मकसद ये भी है कि जब मुसलमान वहाँ जाएंगे एक दूसरे से मिलेंगे, सलाम दुआ करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के दुख दर्द और प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे वाकफियत हासिल होगी और यूँ मुआशरे में वो अखुवत इस्लामी जो है वो परवान चढ़ेगी। और अगर मस्जिद में जाएं और बिल्कुल एक दूसरे से नज़रें चुरा के निकल आएँ, बाहर निकलें, अपनी गाड़ी पे बैठ जाएं, कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी को सलाम नहीं ले रहा, तो ये बात गलत होगी, शरीयत के मिजाज के मुताबिक नहीं होगी। तो मैंने कहा कि इस एक कैद के साथ कि तुम्हारे इस अमल की वजह से अगर किसी नमाजी को, कि अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और आप सलाम और मुसाफहा के लिए इमाम साहब की तरफ जा रहे हैं, उन नमाजियों के आगे से गुजर रहे हैं, तो जाहिर है ये गलत होगा। लेकिन अगर तमाम नमाजी फारिग हो चुके हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो नमाजी एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं और सलाम लेते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है, ये मुस्तहब अमर है, ये अच्छी बात है। इससे बाहमी मोहब्बतें बढ़ती हैं और इस्लामी अखुवत जो है वो नशो नुमा पाती है। उसके बाद आपने सवाल किया कि बीमार के पास जाएं तो उसकी इयादत के लिए कितना बैठना चाहिए। तो बीमार के पास जाएं तो बेहतर यही है कि थोड़ा से थोड़ा टाइम वहाँ गुजारें, लंबी गुफ्तगू न करें। मालूम नहीं बीमार जो है वो आपकी वजह से क्या महसूस कर रहा है। हाँ, अगर ये
आपको कन्फर्म है, यकीन है कि बीमार आपकी वजह से मुआनसत उसे मिल रही है, आपकी वजह से उसकी दिलजोई हो रही है, कोई उसके पास बैठने वाला नहीं है, तन्हाई उसे डसती रहती है, तो आप उसके पास जाते हैं तो फिर जितना वक़्त आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजार सकते हैं गुजारें, लेकिन ये यकीन हो कि आपके बैठने से बीमार को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि उसे राहत होगी, उसकी तन्हाई जो है वो दूर होगी। और अगर आपको यकीन है कि आपके बोलने से, आपके बिला वजह तबसरे, सियासी तबसरे, दीगर बातें करने से, सवालों जवाब से उसे तकलीफ़ होगी, तो फिर आपका कम बैठना ये उसके लिए मुफीद है और यही शरीयत का मिजाज है।